الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ پیغمبروں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا، اور ان کی اولاد کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کے دین پہ اور اسلام پہ مضبوطی سے رہے، اور اپنی اولاد کو اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو کس طرح اس دین پہ قائم رہنے کی کوشش کی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ یہ اونچے لوگ تھے، یہ گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے نیکیاں کمائیں، جو انہوں نے عمل کیا، ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور ان کے لیے اس کا بدلہ ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا وَلَكُمْ مَكَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے ان کے عملوں کا بدلہ، تمہارے لیے تمہارے عملوں کا بدلہ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہی بتایا کہ یہ لوگ گزر گئے اور ان کے عمل، اس کا نفع ان کو ملے گا، لیکن تمہارے لیے اب تمہارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں پوچھنی ہوگی، انہوں نے اپنے کام صحیح کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا اور دین کے لیے کوشش کی، لہذا وہ تو کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح پیغمبروں سے بھی امتوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ کی امت گمراہ کیوں ہوئی، کیونکہ پیغمبروں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، انہوں نے پوری کوشش کی، اب پیغام پہنچ گیا، اب گمراہ ہوئے تو گمراہی کی سزا ان کو خود ملے گی جو گمراہ ہوئے۔ پیغمبروں کو ان کے بارے میں پکڑنی ہوگی، ان کی گمراہی کے بارے میں۔ اس لیے قرآن پاک کی دوسری آیت سورہ مدثر کی آیت نمبر 32 سے 42، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے عمل میں پکڑا ہوگا، جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کی پکڑ میں ہوگا۔ اب یہ برے عملوں کی پکڑوں میں جو پکڑے ہیں وہ تو گرفت میں آئیں گے، الا اصحاب الیمین، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو نیک عمل والے ہوں گے، وہ ان کے پاس نیک عمل ہیں، وہ برے عملوں کی گرفت میں نہیں ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون، وہ مزے میں جنت میں، وہ مزے سے جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، جنت میں بیٹھ کے جب آرام و راحت سے بیٹھے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے کہ دنیا میں فلاں فلاں آدمی تھا، وہ آج جنت میں نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ شاید وہ دوسرے مقام پر ہیں، وہ دوزخ میں ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ جو دوسرے لوگ ہوں گے کل نفس بما کسبت رہینہ، وہ اپنے عملوں میں پکڑے ہوں گے۔ تو یہ بتایا کہ جس نے نیک عمل کر لیے وہ تو جنت کی طرف چل پڑا اور جنت میں پہنچ گیا، اور جس نے بد عمل کیے وہ اپنے برے عملوں میں پکڑا ہوگا۔ اس لیے اس بات پہ مت رہو کہ پیغمبروں نے اچھے کام کیے اور تمہیں اب اچھے کام نہیں کرنے، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور انہوں نے جو اچھے عمل کیے وہ اس کا اجر انہوں نے پا لیا۔ اس لیے یہ اگلی آیت میں فرمایا، اس میں اور بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہودی وغیرہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں کے اولاد میں سے ہم، تو جب پیغمبروں کے اولاد میں سے ہیں تو اس لیے ہمیں تو آخرت میں عذاب نہیں ہونا، کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہم پیغمبروں کے بڑے قریب ہیں۔ یہود کا یہ تصور ہے، نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم تو اپنے آپ کو معاذ اللہ یہودی اللہ کے بیٹے کہتے ہیں،
قرآن نے وہ احبا اللہ کے ہم بڑے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ، یہ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسی سوچ غلط ہے۔ اگر پیغمبروں نے اچھے عمل کیے ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے یہودی ہو اور تم اچھے عمل نہ کرو، تم ان کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے تمہیں معافی مل جائے، ایسی بات نہیں ہوگی، تمہیں حق پہ آنا پڑے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بھی اس لیے بات سے آگاہ کر دیا کہ کہیں میری امت بھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا میرے خاندان والے کہیں اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہود نے کہا کہ ہم تو پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو بھی ظلم و ستم کر لیں ہمارے لیے جائز ہے۔ فرمایا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو خاص طور پہ بتایا۔ اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے سردار کو حکم ہے کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، ان کو اسلام کی تعلیم دیں، ان کو حق کا راستہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، پہلے اپنا خاندان قریش تھا، آپ نے اس کو خطاب کیا ہے، فرمایا اشتروا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنی جان کا سودا کر لو اللہ سے۔ سودا کیا ہے؟ کہ تم عمل کر لو، کوشش کر لو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور جو اس کی کوشش ہے وہ کیا ہے؟ اس کی کوشش ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزادی ملے گی اور جنت ملے گی۔ یہ سودا ہے۔ فرمایا اپنا یہ سودا کر لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہمیں تمہارے کام نہیں ہوں گا۔ یہ صاحب بتایا ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے خاندان کے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کی اولاد کا فرمایا ہے، فرمایا اے ان کی اولاد، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے چچا سے خطاب کیا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس، اللہ کے ہاں میں آپ کے کام نہیں ہوں گا۔ صاف حدیث ہے، امام بخاری نے امام مسلم روایت کے، بخاری میں حدیث نمبر 4771، مسلم میں 206 حدیث نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا عباس چچا، اللہ کے ہاں میں آپ کے کام نہیں ہوں گا۔ یا صفیۃ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ، کون صفیہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، اللہ کے ہاں میں آپ کے کام نہیں ہوں گا۔ یا فاطمہ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یا فاطمہ ابنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئتی، مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے، من مالی، مجھ سے جو مال مانگنا ہے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں ہوں گا۔ آپ نے اپنے خاندان کی یہ تربیت کی کہ کہیں تم اس بات پہ مت بیٹھو کہ ہم پیغمبر کی خاندان میں سے ہیں اور ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ کے ہاں تمہیں اگر نجات پانی ہے تو عمل کرنے ہوں گے، اس بات پہ نہیں بیٹھنا ہوگا کہ ہم پیغمبر کے خاندان میں سے۔ تو آپ نے امت کی تربیت کی، اپنے خاندان کی بھی تربیت کی۔ دوسری حدیث ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من بطّ بعملہ، حدیث نمبر 2699، من بطّ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے، جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ نسب کا مطلب ہے کہ کسی اچھے خاندان، بڑے خاندان سے ہو، اگر بڑے خاندان، اچھے خاندان سے ہو، یہ اس کا نسب ہے، لیکن عمل اگر اس کا کمزور ہے تو نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا، خاندان نہیں آگے لے کے جائے گا، عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے امت کو تعلیم ہے۔ ہاں، یہ اس لیے اس دھوکے میں کوئی نہ پڑے کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں
تو ہماری اولاد میں ہونے کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہم فلاں کے خاندان میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ یہود کی سوچ تھی، یہود کی سوچ تھی کہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے ہم جو بھی دنیا میں ظلم و ستم کریں۔ آج دنیا میں یہود ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کی یہی سوچ ہے کہ ہماری بخشش، ہمیں کوئی پکڑ نہیں، ہمارے لیے سب جائز ہے، ساری مخلوق ہمارے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو مارو، قتل کرو، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے، ہم سب سے اوپر ہیں۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، اپنے خاندان کو بتایا کہ تم کو عمل کرنا ہوگا، اس بات پہ نہیں بیٹھنا ہوگا، یہ بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام سب مسلمانوں نے کیا، سب مسلمانوں نے کیا، صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا۔ اس نسبت کا احترام وہ تو ضروری ہے، احترام تو ضروری ہے اس نے، لیکن خاندان کو یہ سمجھایا کہ اس بات پہ مت بیٹھو کہ خاندان میں سے عمل تم کو کرنا پڑے گا۔ نسبت کے احترام دوسروں کے لیے ہے، احترام کا نہیں۔ اسی طرح کوئی نیک بندے کی اولاد ہے تو اس کے جیسے نیک آدمی کا آپ دنیا میں احترام کرتے ہیں، اس کی اولاد کا بھی دنیا میں جانے کے بعد اس کا لحاظ کریں۔ بھائی نیک آدمی کی اولاد ہے، اس کا لحاظ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی بتایا کہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں میں فرق ہے، احترام ایک الگ چیز ہے، لیکن نجات کے لیے عمل ضروری ہے، نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ احترام یا ایک ادب ہے، ایک نسبت کا ادب ہے، بس اس سے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے یہود کو اور یہ بتایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے اپنے عمل اچھے کر لیے، ان کو اپنے عملوں کا اجر مل جائے گا، اور تم جو کرو گے تمہیں اس کا تم سے سوال ہوگا، اس لیے تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیت ہی کامیابی ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں عیسائیت ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام سارے باطل طریقوں سے ہٹے ہوئے تھے، وما کان من المشرکین، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ سورہ آل عمران میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفن، حنیفن کا مطلب ہے کہ ایک حق کی راستے کو پکڑ لیا اور سارے باطل راستے چھوڑ دی، یہ حنیفن۔ مسلمہ، مسلمہ کا مطلب اللہ کے حکم بردار تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے اور اپنے آپ کو خالص اللہ کے سپرد کر دیا، اور جو اس طریقے پہ ہوگا، باطل طریقوں کو چھوڑ کے، باطل رسم و رواج کو اور باطل جتنے بھی انداز ان کو چھوڑ کے ایک اسلام اور حق کے طریقوں کو اپنائے گا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ لہذا یہودی بھی نہیں کہہ سکتے ہم ان کے قریب ہیں، بلکہ جو اس راستے پہ جو حق راستہ، اور اب حق راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک سب کے لیے ہے۔ لہذا اب اسلام یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ حنیفاً مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام سارے باطل راستوں سے ٹوٹ کے اور ایک اللہ کے تابع دار ہو گئے، مسلمہ۔ ایک اور آیت ہے اس کو بھی وضاحت کرتی ہے، مسلم کا ہونے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے تابع ہونے کا مطلب کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے آپ کو اسلام کا مفہوم اور واضح ہوگا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا مکمل۔ اگلی بات وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن کا لفظ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن ہے۔ محسن کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں اس نے مضبوط کر لیا، صرف نہیں کہ تابعداری کی، پکی تابعداری، کچی تابعداری نہیں، مکمل
بہترین اللہ کی تابعداری میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا، یہ ہے محسن۔ اور محسن احسان سے ہے۔ احسان عربی کا لفظ ہے، اردو میں احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اصل عربی کا لفظ ہے، بڑے جامع لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر معاملے کو ٹھیک طریقے سے کرنا، اور ٹھیک طریقے سے اتنا کرنا کہ جتنا ٹھیک ہو اس سے بھی اور بھی بہتر کرنا، یہ احسان ہے۔ جتنا ٹھیک ہے اس سے اور بھی بہتر کرنا، یہ احسان ہے۔ یہ ابھی آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا جس نے ایسا اسلام اپنایا کہ اللہ کی تابعداری میں بھی اور بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی، محسن احسان سے نکلا ہے۔ احسان کا مطلب عربی کا لفظ ہے الاحسان، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کسی چیز کام کو اتنے اچھے کرے، اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ اس سے اچھا ہو نہیں سکتا، سب سے بہترین طریقہ۔ اب یہ اچھا اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہو اور اچھا مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی ہو، اچھا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ہو، اچھا مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی ہو، تب یہ اس کا اسلام صحیح ہوگا۔ اب اس کو ذرا سمجھنا ہے، یہ غلط فہمی ہے آج کل لوگوں کو کہ اسلام کا مطلب ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے یا دنیا کا کام ادھورے کرے، تجارت ہے تو ادھوری کرے، اور کوئی کام ہے تو ادھورے کرے، بس سارے دنیا کے کام اونے بونے کرے، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اس کو آگے میں سمجھاؤں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ دنیا کے کام بس ایسے کچے کچے کریں، یا سمجھاتا ہوں آپ کو ہر کام بہترین طریقے سے۔ اسلام جو ہے نا ایسی زندگی دیتا ہے کہ دنیا کی شاندار زندگی اور کامیاب زندگی دیتا ہے، اس سے کامیاب زندگی نہیں ہے جو اسلام نے تعلیم دی ہے۔ وہ ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ اسلام کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر کام کو بس چھوڑ دو یا ادھورا کرو، نہیں۔ حدیث سے پاک میں احسان کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ الاحسان امام مسلم نے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، لازم کیا ہے۔ کیا احسان ہے اس کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْحِ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ ایک ہے جانور کو ذبح کرنا کسی طرح اس میں چھری پھیر دو، فرمایا نہیں، اچھا طریقہ اسلام نے تعلیم دیا، جو تعلیمات ہیں شریعت کی، کہ جانور کو آپ کھینچ کے نہ لے کے جائیں، گھسیٹ کے نہ لے کے نہ جائیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، جانور کو پہلے کھانا پانی اچھی طرح پلائیں، اس کو صحیح راحت دیں، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ابھی تڑپ رہا ہے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیں، اس کو سکون میں آنے دیں۔ یہ تعلیمات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ الاحسان، چیز کو اچھے طریقے سے کرنا، اچھے طریقے سے۔ ذبح تو ہو جائے گا لیکن بہت اچھے طریقے سے کرو۔ اس جانور کے ساتھ بھی تم مہربانی کا معاملہ کرو، جانور کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اگر موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ظاہر ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے، یا اور موذی، تو ان کو بھی اسی طرح مارو کہ بس پورے مر جائیں۔ اس طرح نہیں کہ آپ نے کسی موذی جانور کو مارا اور زندہ بھی اور مر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ایک دفعہ مار دو ختم ہو جائے تاکہ مطلب ہے کسی اور۔ فرمایا اسی طرح قتل ہے، قتل اگر عدالت میں قصاص میں عدالت حکم دیتی ہے کہ شخص قاتل ہے، نا حق قتل کیا، اس کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل اسلام کی تعلیم ہے، تو اس کو قتل بھی ایسے کرو کہ بس قتل ہو جائے، راحت کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ اس کو ستاؤ، تکلیفیں دو اور اذیتیں، اور ایسی اذیت دو کہ اذیت میں تڑپ کے مر جائے، اس طرح نہیں۔ اس کو جو قتل ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ قتل ہو جائے۔ کیا تعلیم ہے؟ ان اللہ کتب، اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے، شاندار انداز سے کرنے کو حکم دیا۔ یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا طرح مانو، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ دنیا کے کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرو۔ دنیا کے کام بولے
بہت اچھے طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، لیکن اچھے طریقے کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہے کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اونے پونی ڈاکٹری سیکھوں گا اور اونے پونے ڈاکٹری کروں گا. نہیں، ڈاکٹری میں مہارت حاصل کریں اور بہترین طریقے سے علاج کریں. ایک شخص کسان ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے. کسان ہے، یہ نہیں کہ بس میں کھاد کمزور سی ڈال دوں اور زیادہ فصل ہوگا اور زیادہ پیسے ملیں گے. نہیں، کھاد بہترین ڈالو، اچھی کھاد ڈالو، فصل بہترین تیار کرو، ناقص نہ ہو، لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ایسی فصل تیار کرو. اسی طرح ایک شخص کا کارخانہ ہے، وہ ٹوٹیاں بناتا ہے، نلکے بناتا ہے. وہ یہ نہیں کہ میں میٹیریل کمزور ڈال دوں، نہیں، میٹیریل اعلیٰ ڈالو، عمدہ ڈالو، شاندار ڈالو، بہترین کرو، ہر کام کو بہترین. ایک شخص کا ہوٹل ہے، وہ کھانے بنا کے لوگوں میں بیچتا ہے، کھلاتا ہے، تو اس کو حکم ہے کیا ہے کہ کھانا اچھا بنا، اس میں ناقص مثالیں، ناقص چیزیں نہ ڈالو، دیکھو کہ وہاں کیڑے مکوڑے تو نہیں پھر رہے، جہاں برتن گندے تو نہیں ہیں، گندے ہاتھ تو نہیں لگ رہے، وہ ساری چیزیں، ہر چیز کو عمدہ کر کے. یہ سب اسلام کی تعلیم ہے. ہر چیز جو مسلمان کی پروڈکٹ ہے وہ ایسی ہو کہ دنیا میں پہچانی جائے کہ مسلمان کی پروڈکٹ ہے، دنیا جانے کے مسلمان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. اس میں میٹیریل ایسا ہے، یہ ناقص نہیں ہے، اس کی گارنٹی ہے تو ویسے ہی ہے، اس میں دو نمبر نہیں. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. وہ محسن، اللہ کے تابع ہو جائے، وہ محسن، اور بہترین طریقے سے اللہ سے بھی معاملہ کرے اور بہترین طریقے سے مخلوق سے بھی معاملہ کرے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. ہاں، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کامیاب کرتا ہے. یاد رکھنا، جو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ شاندار کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی شاندار کرتا ہے. یہ مسلمان کی اگر یہ سوچ ہوگی ہے تو وہ غلط ہے. ہر کام کو بہترین کریں، شاندار. ایک لکڑی بنانے والا ہے، بہترین کام کرے. فرنیچر بنانے والا ہے، بہترین کام کرے. جو بہترین ہے اس سے بھی اچھا کرے. ہر چیز کو اچھی طریقے سے، ہر کام کو شاندار طریقے. سائنسدان ہے، اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ میں سائنسدان ہوں تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بس میں صرف نماز پڑھ لوں اور روزہ رکھ لوں اور صدقات دے دوں اور اونے پونے کوئی تجربات کم. نہیں، اس کو بھی بہترین کرو. ہر کام بہترین، اللہ کے حکم کے تابع، شاندار، ایک نمبر سے اوپر. احسان کا مطلب ایک نمبر سے اوپر، یعنی اس سے بھی اچھا. احسان کا مطلب ہے ان اللہ یأمر بالعدل. قرآن کی دوسری آیت، سورہ نحل، آیت نمبر 90. اللہ تعالیٰ نے عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو اپنے انداز سے رکھا جائے. والاحسان، عدل کا مطلب ایک ٹوٹی بنانی ہے، آپ کے کارخانہ ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری ہے، ٹوٹی بناتے ہیں، اس میں جو میٹیریل ہونا چاہیے وہ آپ ڈالیں، بہترین میٹیریل. والاحسان، لیکن اس سے اور بھی اچھا ڈالیں، احسان کا مطلب ہے اس سے اور بھی عمدہ چیز کریں. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہاں سوچ آتی ہے دنیا داری کی سوچ آتی ہے. کیا سوچ آتی ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی میں نے تو اچھی ٹوٹی بنائی، میں نے میٹیریل بہت اچھا ڈالا، سمجھ میں آ گئی، اور میں نے بہت عمدہ چیز بنائی، میرے پیسے زیادہ لگ گئی اور نفع بولے کم آیا. اور فلاں بندہ ناقص چیزیں بنا رہا ہے، اس کے نفع زیادہ ہے، اس نے 2 پلازے بنا لی ہیں. سمجھ میں آ گئی. میں اچھی چیزیں بنا رہا ہوں اور مجھے نفع کم آ رہا ہے اور میرا اپنا گزارا ہو رہا ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک سوچ ہے نا کہ نہیں؟ اب اس کا جواب قرآن سے سنو. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاحْسِنُوا، اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی جو ایک اچھا معیار ہے اس سے بھی اچھا کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑو کہ نفع کم زیادہ ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ چھوٹی بات ہے؟ پیسہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے. بولو، پیسے سے کام ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت سے ہوتا ہے. اللہ محبت کرے گا تو کام بن جائیں گے. اللہ مہربان ہو گیا نا، محبت ہوگی تو مہربان ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں. ہاں، ان احسنتم لانفسکم، سورہ اسراء آیت نمبر 7.
اگر تم اچھا معاملہ کرو گے اللہ کے ساتھ بھی مخلوق کے ساتھ، احسنتم لانفسکم، اس کا بدلہ تمہیں خود ملے گا، وان اسأتم فلا، اگر تم برا کرو گے اس کا برا نتیجہ تم کو ملے گا۔ یہ مت دیکھو، آج مسلمان کی یہ کمزور سوچ ہے اور بہت ناقص سوچ ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم غلطی کرتے ہیں، اس لیے ہم غلط کام کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ معاملات میں دھوکہ کرتے ہیں، چیزیں ناقص بنا رہے ہیں، معاملات خراب کر رہے ہیں کہ صرف پیسہ نہیں ہے۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کسی کا بڑا مکان ہے، جس کے پاس بہت مال ہے، کسی کے پاس بہت عمدہ گاڑی ہے، بہت پیسہ ہے، بہت ریل پیل ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے اپنی اطاعت کی، فرمانبرداری کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہے اور مرنے کے بعد کامیاب۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو فرمانبرداری کی توفیق دیتا ہے اور جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور موت آتے ہی اس کے لیے کامیابیاں شروع ہو جاتی ہیں آخرت کی ہمیشہ۔ اللہ کی محبت، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے دل میں سکون اور راحت آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ صرف پیسہ کچھ نہیں ہے دوستوں، لوگوں کے پاس اربوں خربوں ہیں، معاملات بکھرے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ نا، اس نے 2 نمبر چیزیں بنا کے یا ناقص مال ڈال کے، ناقص میٹیریل ڈال کے بہت پیسے کما لیے۔ ہو سکتے ہیں اس کی اولاد باغی ہو، اس کی اولاد اللہ کی نافرمان ہو، اس کی اولاد اللہ کی نافرمان ہو، باغی ہو، مرنے کے بعد باپ کو نہ پوچھے۔ بہت چیزیں، بہت معاملات ہیں، لوگوں میں جا کے دیکھیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے، ایمان کی نگاہ سے دیکھیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اولاد باغی، زندگی میں پریشانیاں، مسائل بہت خربوں اس کے پاس ہے، دل میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کی زندگی پریشان ہے، خربوں سے اس کو کوئی سکون نہیں ہے۔ اصل چیز دل میں راحت ہے، دل میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اگر یہ نہیں تو خربوں کسی کام کا ہے بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں کہیں راحت دیتا ہے، کہیں سکون دیتا ہے، کبھی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، کبھی اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، کبھی اس کی زندگی بڑھاتا ہے، زندگی سے پریشانی دور ہوتی ہے، مصائب دور ہوتی ہیں، اولاد نیک ہوتی ہے، اور اتنی راحتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ہمیشہ کی ہمیشہ راحت۔ یہ سب سے بڑی، تو اس لیے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا فائدہ چیزیں اچھے بنانے کا، کیا فائدہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرنے کا۔ فرمایا اللہ فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 155، وَاصْبِرْ، صبر کر، کام اچھا کر، اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح رکھ، 100% شاندار رکھ، اور بندوں کے ساتھ معاملہ بھی شاندار رکھ۔ آگے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے، احسان کرنے والوں کا بدلہ اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مت سوچو کہ میں بہت اچھا معاملہ لوگوں کے ساتھ کروں گا، مجھے کیا ملے گا، پیسہ تو کم ملے گا۔ اللہ تیرا بدلہ ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں وہ دے گا جو تجھے تیری سوچ میں نہیں، اور آخرت میں تو وہ دے گا جو کسی کی بھی سوچ میں نہیں۔ دنیا میں وہ دے گا جو تیری سوچ میں نہیں، اور آخرت میں وہ دے گا جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ مثال ایک دیتا ہوں، اس میں باتیں تو اور بھی بہت بتانی تھیں لیکن وقت کی قلت ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام معلوم ہے نا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن دیا تھا، بے انتہا حسن دیا، حدیث پاک میں آتا ہے بے انتہا حسن۔ مختصر بات کرتا ہوں، اب وہ زر خرید غلام تھے، نوکر نہیں تھے بادشاہ کے گھر میں، کیا تھے؟ زر خریدا ہوا تھا غلام۔ نوکر اور زر خرید غلام میں فرق ہوتا ہے۔ نوکر تو نوکری نہیں کرنی چلا جاتا ہے، زر خرید غلام کہیں نہیں جا سکتا۔ بچے تھے، خرید لیا گیا، پورا واقعہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، ملکہ فریفتہ ہو گئی، کیونکہ ان کا حسن ایسا تھا کہ بے مثال تھا، وہی حسن تھا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جو ان کی ملکہ تھی اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، اور کیسا راغب کیا؟ اتنی دیوانی ہو گئی، وغلقت الابواب، اس نے خود دروازے بند کیے، وقالت ہیت لک، اور کہنے لگے جلدی آؤ جلدی آؤ۔ ادھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ابھی جوان ہیں، قوت ہے، توانائی ہے، اور ادھر ملکہ ہے،
ملکہ بھی حسن رکھتی ہے اور ملکہ کی بات ماننے پہ خزانے کھل جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ پیسہ، مال، راحتیں، ساری چیزیں، اور وہ زور بھی دے رہی ہے. کہا ادھر آ جا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ساری چیزیں ایسی تھیں جہاں بڑے سے بڑے نیک بندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی ٹوٹ جائے، کہ بات نہ ماننے پہ سزا اور بات ماننے پہ انعام. بس ملکہ ہے نا، ملکہ ہے، وہ تو قتل بھی کروا سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وہاں تو زر خرید غلام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. قتل کروا دے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہاں. اور یہاں پہ انعام و اکرام ہے. ہائی قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمون. انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمون. ایک مطلب ہے انہو ربی، یہ بادشاہ اس نے میری تربیت کی، اس نے مجھے پالا، اس نے میرا بڑا خیال کیا. آج میں بادشاہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں یہ مناسب نہیں ہے، بالکل غلط ہے. انہو لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہوگا، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. میں بادشاہ یہ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ. یہ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ معاملہ، کہ میں اس بادشاہ کے ساتھ دغا نہیں کروں گا، اس کی عزت نہیں خراب کروں گا. بے شک تو فریفتہ ہو، بے شک تو مجھے جو چاہے کرے، لیکن میں اس کی عزت نہیں خراب کروں گا. دوسرا مطلب یہ ہے انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمون. وہ میرا رب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے مجھے کنویں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں لے آیا، ہلاکتوں سے نکال کے بادشاہ کے ہاں بڑی ناز سے پالا. میں اس کی نافرمانی کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون. آج تو نافرمانی کر لوں گا، ظالم ہوں گا. ظالموں کو وہ کبھی کامیاب نہیں کرتا، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا. دونوں مطلب ہیں. نہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ معاملہ بہت شاندار رکھا، نہ اس بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا جس نے ان کو گھر میں رکھا ہوا تھا غلام بنا کے. اب کیا ہوا؟ دونوں معاملات شاندار. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجے میں اس نے ان کو جیل میں ڈالا، سارا کچھ ہوا. نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا. اب کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. ہم نے اس کے نتیجے میں ایک دن آیا یوسف کو بادشاہ بنا دیا. بادشاہ بنا دیا. جو غلام تھے، جو کنویں میں تھے، گھر میں بادشاہ کے گھر میں غلام تھے. کوئی سوچ سکتا ہے وہ بچہ جو کنویں میں ہو اور جس کو ہلاک کرنے کے لیے اور جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہو اور بازاروں میں بک کے بادشاہ کے یہاں اور ان جیلوں سے گزر رہا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے وہ بچہ بادشاہ بن جائے گا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. بادشاہت ہمارے ہاتھ میں، ہم نے ان کو زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ. ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں دے دیں. رحمت، یہ رحمت ہے، یہ رحمت. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرنے والوں کا بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے. اب آیت سمجھ میں آئے گی؟ احسان جو میں بتا رہا تھا، اللہ کے ساتھ معاملہ شاندار، مخلوق کے ساتھ معاملہ شاندار. یہ مت سوچو کہ کیا فائدہ، یہ فائدہ اللہ دیتا. اللہ نے مثال دی کہ یوسف نے مجھے بھی راضی کیا اور بہترین راضی کیا، اور اس بادشاہ کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا. میں نیکی کرنے احسان کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، میں نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام، یہ احسان ہے جو اسلام نے اس کی تعلیم دی. فقد استمسک بالعروۃ، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. اور وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اگر اسلام اور احسان کی زندگی ہوگی تو کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے. اللہ آپ کے انجام کو دنیا و آخرت کے اچھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق